تو اب ہم اس کو نا آغاز کرتے ہیں کلاس کا۔ سب سے پہلے آپ کو روین جو آپ نے پڑھا ہے یہ تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے اندر جو سورہ بقرہ کی آیت آپ نے پڑھی تھی، آخری آیت میں چیلنج دیا ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب میں کوئی شک ہے تو اس طرح کی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، اور اپنے علاوہ میرے علاوہ یعنی کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں، تمہارے گواہ ہیں، تمہارے دوست ہیں، ان کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور آگے اس کا رزلٹ بھی اللہ نے بتا دیا، فَإِن تفعلوا، تمہارے لیے ایسا نہیں کر سکتے، وَلَن تفعلوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ کی اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، اور یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہ الفاظ سے واضح ہے کہ جنت بھی تیار ہو چکی ہے اور جہنم بھی تیار ہو چکی ہے، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اعدت للکافرین۔ اور اسی پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت بھی تیار ہو چکی ہے اور دوزخ بھی تیار ہو چکی ہے، اور جہنم کا جو ایندھن ہے وہ آگ اور پتھر ہے۔ بعض لوگ اس کے بارے میں یہ تعویل کرتے ہیں ہجارہ کے بارے میں کہ یہ بت ہیں جو لوگوں نے بنائے پوجے، اور ان بتوں کو بھی ان کے ماننے والوں اور ان کو پوجنے والوں کے ساتھ ہی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ دوسری پتھر کی جو توجیہ کی جاتی ہے وہ یہ کہ بعض پتھر جیسے سلفر ہے اور اس طرح کی آگ پکڑنے والے پتھر بھی ہیں جن سے آگ پیدا ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں پرانے دور میں پتھروں کو پتھر سے مار کر آگ بھڑکائی جاتی تھی، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو تیسرا اس میں جو حکم دیا گیا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کو حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے سے مراد ہے کہ تین باتیں: اللہ سے ڈرنا، بچنا اور پھر پرہیز کرنا، یعنی کہ ہر اس چیز سے بچنا جو نقصان پہنچا سکتی ہے، ہر اس چیز سے پرہیز کرنا جو اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس معنی میں ڈرنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے اور اس کی حلال کردہ چیزوں کو بجا لانا ہے جتنی میری طاقت اور توفیق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تقویٰ ہے یہ صرف منع کردہ چیزوں کو ہی چھوڑنا اس تک نہیں رہتا، بلکہ جو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے ویسے اس کو بھی اندر داخل کرنا ہے، اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا یہ بھی ضروری ہے، اور جو حکم دیے گئے ہیں نماز اور روزے وغیرہ کے یہ بھی تقوی کے اندر ضروری ہے، اور ان تمام عبادات کا بنیادی مقصد انسان کے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا کرنا ہے۔ آج کا سبق شروع ہوتا ہے، آگے اللہ فرماتا ہے وبشر، تو بشر ہے فعل امر، اور فعل امر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا ہے کہ آپ بشارت دے دیجیے، خوشخبری دے دیجیے، جس کو آپ کہتے ہیں گڈ نیوز دے دیجیے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ تو یہاں پر واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب بیان کیا ہے مبشر، بشر یبشر سے اسم الفاعل مبشر، مبشر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو خوشخبری دینے والا ہو، اور اسی سے ہے بشرا، اور بشر بھی اسی سے ہے، بشرا کہتے ہیں آپ کی سکین اور آپ کی جلد، اور آپ کو یہ معلوم ہے میڈیکلی کہ جب آدمی پر آپ کہتے ہیں نا اردو میں رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو آپ بتائیے رونگٹے جسم کے کس حصے پر ہوتے ہیں؟ ہاں جی، رونگٹے کھڑے ہو جانا، جی کلاس میں کوئی ہے جو اس کا جواب دے گا؟ ہاں جی، اسکن کے اوپر ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں گڈ نیوز اور بیڈ نیوز یہ اسکن پر اثر ڈالتی ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیمولیشن ہوتی ہے، جب آپ اچھی خبر سنتے ہیں نا تو جلد جو ہے نا وہ اس کا اثر محسوس کرتی ہے، اور جلد کے اندر آپ کا چہرہ بھی شامل ہے۔ اچھی خبر سے آپ کے چہرے پر ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ آپ کی جلد کی بشاشت سے اور جلد کی تازگی سے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی اچھی خبر ملی ہے، اور غم بھی آپ کے چہرے سے اور آپ کی جلد سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خوشخبری ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے جسم اور اس کی اسکن کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے پازیٹیولی اور نیگیٹیولی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے، اور خالی ایمان والے نہیں بلکہ وہ جنہوں نے نیک عمل بھی کی۔ اس آیت سے واضح ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ واضح طور پر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کہ ایمان جہاں ہوگا وہاں عمل صالح ناگزیر ہے، اگر ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے تب بھی، اور اگر ایمان نہیں عمل صالح ہے تب بھی، دونوں صورتوں میں بات نہیں بنتی۔ یہ بات تبھی بنی ہوگی جس طرح بیٹری کے پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتے ہیں اور دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہے، اسی طرح ہے کہ ایمان کو بچانے کا ذریعہ ہی عمل صالح ہے، اور عمل صالح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے ہیں، جس طرح کہ آپ شعب الایمان کتاب امام بہقی رحمہ اللہ کی بھی ہے، اور کئی جگہ پر اور بھی کتابیں موجود ہیں ایمان کے شعبے، وہ اللہ کے نبی نے 70 سے زیادہ اور 80 سے کم
more than 70 less than 80, 70 سے زیادہ اور 80 سے کم ایسے شعبے بتا دیے ہیں کہ جن سے آدمی کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ نیک عمل انسان کے ایمان میں زیادتی کا باعث بنتے ہیں. تو خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اب خوشخبری کیا ان کے لیے؟ ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے. جنہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو اس کا مادہ ہے جیم نون نون، ایسی چیز جو نا اپنا گنجان اور نظر نہ آئے. تو اسی سے جنت ہے. جنت میں ایسے باغات ہیں جو اتنے گھنے ہوں گے، جیسے آپ آج بھی کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں گھنے جنگل میں گھنے باغات ہوں تو آپ کو ایک آدمی دور کھڑا ہوا اس لیے نظر نہیں آئے گا، وہ درختوں کے چھپ جاتا ہے. اسی طرح آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جنین، اور جنین کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا انسانی آنکھ کو. اسی سے ہے اس کی جنین کی جمع ہوتی ہے جنہ. اذا انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے اجنہ، تو جنین کی جمع ہے اجنہ، یعنی کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نظر نہیں آتا. اسی سے ہے جن، تو آپ کو پتا ہے جن نظر نہیں آتے. تو فرمایا کے لیے باغات ہوں گے، گھنے باغات، تجری بہہ رہی ہوں گی من تحتی الانہار، ان کے نیچے سے نہریں. اور 4 نہریں اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں بیان کی ہوئی ہیں، تو وہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی اور پانی کی نہر ہوگی اور مشروب کی نہر ہوگی. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیان کر دی ہیں سورہ محمد کے اندر 4 قسم کی نہریں. فرمایا کلما رزقوا، جب بھی رزق دیے جائیں گے، منہا، اس میں سے، من ثمرات، وہ جو پھل ہوں گے، تو اس میں جو رزق دیے جائیں گے تو قالوا، یہ کہیں گے، ھذا الذی، تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو ہم اس سے پہلے دیے گئے. سازر جو پھل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان بھی کیے ہیں. نخل کا ذکر ہے، رمان کا ذکر ہے، انار کا ذکر ہے، اسی طرح کھجوروں کا ذکر ہے. تو شکل و صورت دیکھ کر وہ کہیں گے یہ چیز یا وہ چیز، یہ آم ہے، یہ انگور ہے، یہ سیب ہے، اس طرح وہ کہہ دیں گے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اس کو ملتے جلتے ہوں گے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے، کہیں گے وہی ہے جو اس سے پہلے دیے گئے. تو متشابہ سے مراد ہے کہ وہ شکل و صورت ان کی ملتی جلتی ہوگی لیکن ان کا سائز اور ان کا ٹیسٹ وہ بالکل دنیا کے پھلوں سے علیحدہ ہوگا. تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی فرما دیا ہے لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. انہوں نے جو عمل کیے ہیں اس کی وجہ سے ان کو جو دیا جائے گا، یہ کسی آنکھ کو، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیا دیا جائے گا. اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے جنت کے اندر. تو لہذا پھلوں کے اندر متشابہ چیزیں تو ضرور ہوں گی، لیکن ساری کی ساری وہ متشابہ چیزیں ٹیسٹ کے لحاظ سے، ذائقے کے لحاظ سے اور درجے کے لحاظ سے اعلیٰ ترین ہوں گی، اور ان کا سائز بھی دنیا کے لحاظ سے علیحدہ ہوگا. فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے فیہا ازواج، ازواج جمع ہے زوج کی، اور زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا. تو خامند بیوی کے لیے زوج ہے اور بیوی خامند کے لیے زوج ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ زوج کا معنی جو ہے نا وہ سملیرٹیز کے اندر بھی آتا ہے اور بعض اوقات اس کے اندر ڈسیملرٹی بھی پائی جاتی ہے. جیسے دن اور شام ہے تو یہ متضاد زوج ہے کہ دن کا الٹ شام ہے یعنی رات ہے، اس طرح اندھیرے کا اجالا ہے، اس طرح صحت کا تندرستی ہے. اور بعض کا زوج استعمال ہوتا ہے یہاں پر خامند اور بیوی کے لیے، میل اور فیمیل کے لیے واضح طور پر. تو خامند کا زوج بیوی اور بیوی کا زوج خامند ہے. تو فرمایا وہاں پر جو ان کو زوج ملیں گے، جوڑے ملیں گے، یعنی مردوں کے لیے عورتیں ہوں گی اور عورتوں کے لیے جو مرد ہوگا. صاف ظاہر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ وہ ان کے جو جوڑے ہوں گے وہ پاک اور صاف ہوں گے. پاک اور صاف میں دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں کے اندر یہ سلائیوا ہوتا ہے، تھوک ہوتی ہے، اسی طرح عورتوں کے خاص چیزیں ہوتی ہیں، مخصوص ایام ہوتے ہیں جن کے دوران عورت جو ہے وہ قرآن مجید نہیں پڑھتی، نماز نہیں پڑھتی، اور یہ تمام چیزوں سے خواتین اور مرد وہاں پر پاک ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہوں گی جو تمہارا نفس جو ہے تشتہی، اشتہا کرے گا، خواہش رکھے گا. تو اس کے اندر پاکیزہ جوڑے ہوں گے، الطیبات للطیبین، پاک چیزیں ہوں گی، پاک مرد ہوں گے، پاک عورتیں ہوں گی، اور وہم فیہا خالدون، اور وہ اس پہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. تو یہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ سنت کے مطابق ہمارے ذہن میں یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اندر لے جائے، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں جنت کا شوق پیدا ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا کرتا، نہیں شرماتا، ان یضرب مثلاً، کہ وہ مثال بیان کرے، ما بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی اوپر کی چیز کی. یہ فوقہ سے دو چیزیں مراد ہیں. مچھر سے ہلکی چیز بھی مراد ہے، مچھر سے بڑی کوئی چیز بھی مراد ہے.
مکھی ہو سکتی ہے، یہ مکھی سے بڑی چیز ہو سکتی ہے۔ دوسرا بعض کہتے ہیں جی بوزا اگر مچھر کو ہے تو فما فوقا مطلب اس کا پر، صاف ہے مچھر ایک علیحدہ چیز ہے، پر اس کا علیحدہ چیز ہے، تو پر جو ہے وہ مچھر سے بھی ہلکا ہوتا ہے۔ تو یہ کفار نے یہاں اس کی نا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے کہ کافروں نے جب جواب نہ بن پایا قرآن مجید کا تو انہوں نے پھر یہ اعتراض جڑ دیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رب ہے تمہارا اور وہ مثال بیان کرتا ہے مکھی اور مچھر کی، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے کہ وہ مچھر کی بیان کرے، کیونکہ مچھر چاہے، اب یہ دلائل آپ نے سمجھ لینے اور ملاحظہ کر لینے۔ مچھر پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے مچھر کی مثال بیان کی یہاں پر، اور مکھی کی مثال بیان کی سورہ حج کے اندر، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا له، اگرچہ اس کے لیے اکٹھے ہو جائے، سارے اکٹھے ہو کر مکھی بنانا چاہے تو مکھی نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مچھر چاہے ہلکی سی چیز ہے، اس کا پر چاہے ہلکی سی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مچھر کو بنانا یہ بھی تمہارے معبودان باطلہ کے بس کی بات نہیں ہے، باقی تو بات کی بات ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہو جس طرح آپ کسی آدمی کو جو آدمی کسی کو 5 روپے دینے کی پوزیشن میں نہ ہو تو 5000 کیسے دے سکتا ہے؟ تو فرمایا تمہارے معبودان باطلہ، تمہارے بتان، وہ مل بھی جائیں تو ایک مچھر نہیں بنا سکتے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر حق بجانب ہے کہ وہ تخلیق کردہ چیز کی مثال دے دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مثال اور ممثل میں نا جب مطابقت ہو تو مثال بھی درست ہوتی ہے، کیونکہ اگر مچھر حقیر ہے، مکھی حقیر ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا یہ جو معبودان باطلہ ہے چاہے کسی شکل میں بھی ہو، کیا وہ حقارت والے نہیں ہیں، حقیر نہیں ہے؟ نہ وہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ وہ بیٹا بیٹے دینے کی طاقت رکھتے ہیں، صاف ظاہر حقارت کے لحاظ دونوں برابر ہے۔ معبودان باطلہ میں بھی کسی قسم کی طاقت موجود نہیں ہے، اور جو مکھی اور مچھر اسے ویسے لوگ حقیر سمجھتے ہیں، تو لہٰذا حقارت کے لحاظ سے معبودان باطلہ اور مچھر اور مکھی یہ سارے برابر ہیں۔ تو لہٰذا بالکل مثال مطابقت رکھتی ہے معبودان باطلہ کے لیے وضاحت کرنے کے لیے کہ جس طرح مچھر اور مکھی تمہارے نزدیک حقیر چیزیں ہیں، اسی طرح وہ تمام معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ بھی حقیر چیزیں ہیں، کیونکہ تم نے ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا ہوا کہ وہ مشکل کو حاجت روا بگڑی بنانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ اور فام الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے فیعلمون، وہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علم رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہ الحق من ربہم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ یہاں آپ نے حق کے لفظ کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے یہاں حق اور باطل کو نہ گڑبڑ کیا جاتا ہے، بعض اوقات بزرگوں کی بات کو بھی حقات کہہ دیا جاتا ہے، بعض اوقات ائمہ کی بات کو حق کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے قرآن مجید میں کس کو حق کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم، سورہ صاف کے اندر فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پھر فرمایا سورہ آل عمران میں نزل علیک الکتاب بالحق، اور پھر فرمایا بالحق انزلناہ وبالحق نزل۔ اس طرح کی کئی آیات موجود ہے قرآن مجید میں۔ حق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحی میں محصور ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے اندر موجود ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا فرمان ہے۔ تو فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرے، مکھی کی مثال بیان کرے، اور یہاں آپ نے نا میڈیکلی ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میڈیکلی آپ جانتے ہیں، فزیکلی آپ کو معلوم ہے کہ بعض چیزیں اگر آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو کسی کے لیے انتہائی نقصان دہ۔ آپ میں سے کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ اس کی مثال دے سکتا ہے کہ وٹ ایک آدمی کے لیے پوائزن ہے، دوسرے کے لیے ہنی ہے، ایک آدمی کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرا اس کو کھاتے ہی تکلیف کا شکار ہو جائے گا؟ ایسی کوئی چیز آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک ہی چیز میں فائدہ تو موجود ہے مگر کسی کے لیے وہ نقصان دہ؟ سر جو مطلب شوگر کے مریض ہیں وہ میٹھی چیز یا یہ اگر وہ جو کھائیں گے تو ان کو تو تکلیف ہے نا، لیکن ہم انسان کھا سکتے ہیں۔ جی ایگزیکٹلی، جزاکم اللہ سب تک، یعنی کہ آپ جانتے ہیں جو گھی ہے یا چکنائی ہے وہ دل کے مریض کے لیے تو نقصان دہ۔ اگر کوئی چکنائی کھا کر دل کا مریض مر جائے تو آپ چکنائی کو تو بلیم نہیں دے سکتے نا، آپ تو بلیم دیں گے کہ وہ اس کا اپنا مسئلہ تھا، وہ خود مریض سے لہذا مر گیا، جبکہ میرا بیٹا یا میری بیٹی وہ تو یہ کھاتی ہے تو بڑی طاقتور ہے، اس لیے کہ آپ کی بیٹی اور آپ کے بیٹے میں اور آپ کے بہن بھائی میں اس کو جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو اصل چیز ہے ایمان،
جب دل میں ایمان ہونا تو وہ وہی الہی کو جذب کر لیتا ہے، اور وہی الہی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، پھر وہی الہی اس کے اندر نور و روشنی پیدا کر دیتی ہے، اس کے اندر طاقت اور حرارت پیدا کر دیتی ہے، اور وہ وہی الہی کی روشنی کے اندر ایمان کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو آدمی سرکش ہے، متکبر ہے، جھگڑالو ہے، وہی کے اندر جھگڑا کرنے والا ہے، اس کو پھر وہی فائدہ نہیں دیتی، وہ وہی کے اندر نعوذ باللہ غلطیاں نکالنے مصروف رہتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آیت کہ اما الذین کفروا، جو کافر لوگ ہیں، فیقولون، تو وہ کیا کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مثال کو کیوں بیان کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کئیوں کو گمراہ کرتا ہے اور کئیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن مجید کے اندر جو آیات بیان ہوئی ہیں وہی والی بات ہے کہ وہ آیات کس کو فائدہ دیتی ہے، یہدی الیہ من ینیب، جو آدمی اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم، تو یقیناً ہم ان کے راستے کو، ساری رکاوٹوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ یہ قرآن مجید، اور آپ آج کل تو دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی معاشروں میں جہاں قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے، قرآن مجید ہونے کے باوجود اسلامی معاشرے اس لیے گمراہی کا شکار ہیں کہ اسلامی معاشروں کے اندر بھی وہ روحانی مرض پیدا ہو چکا ہے جو وحی الہی کو جذب کرنے سے قاصر ہے، جبکہ وحی الہی جذب کرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے اور عمل صالح کی ضرورت ہے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ بڑی مشکل سے وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف ایک فیصلہ دیا کہ سود کو ختم کیا جائے اور اس کو مرحلہ وار ختم کر دیا جائے، اور آج پھر ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے خلاف بینک والے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تک پہنچ گئے اسٹے لینے کے لیے، یعنی کہ شرعی عدالت کی فیصلہ نعوذ باللہ غلط ہے۔ اب اندازہ لگائیں جس معاشرے کے اندر یہ کیفیت ہو ایمان کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیے جانے والی چیز کے خلاف اسٹے لیا جائے اور یہ مانا جائے کہ یہ درست ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات دراصل اللہ تعالیٰ کی وحی کے انکار کے مترادف ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انکار یا اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ تکبر کرنا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جو سود ہے، اگر سود لینے والا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے، اور وہ چلے گئے سپریم کورٹ، یعنی سپریم کورٹ فیصلہ کرے، اور اصل میں کیا ہے، سپریم کورٹ فیصلہ کرے قرآن مجید کے نعوذ باللہ خلاف کہ جی سود ہم نے کھانا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری حجت جو ہے وہ پروان چڑھے۔ تو فرمایا یہ جو قرآن مجید ہے اس کے ذریعے اللہ بعضوں کو گمراہ کرتا ہے اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، وہ ما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ فاسق کو۔ نسبت اللہ نے اپنی طرف اس طرح کی ہے کہ فاسق، صاف ظاہر اسباب تو سب اللہ نے پیدا کیے ہوئے، تو فاسق آدمی وہ اختیار کرتا ہے چیزوں کو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس کو اس کا اختیار نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ کس کو؟ فاسق۔ اب فاسقوں کی اللہ تعالیٰ نے آگے نشانیاں بیان کرتی ہیں اور اسے ہمیں سمجھ گئے کہ فاسقوں کی کیا نشانی ہے۔ فاسق کو عربی زبان میں کہتے ہیں فاسقہ، یفسقو کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا، چوہیا کا یعنی کہ ریٹ یا ماؤس کا اپنے بل سے نکل جانا۔ تو اللہ فرماتا ہے فاسق اب کون ہے؟ الذین ینقضون، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، پکا کرنے کے بعد۔ اچھا یہ عہد اللہ کون سا عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے عالم ارواح میں لیا تھا؟ الست بربکم، سورہ اعراف آیت نمبر 171 اور 172 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے کہ جب تم بھول جاؤ گے تو میں نبی اور پیغمبر بھیج کر تمہیں وہ وعدہ یاد کرا دیا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کیے وعدے کو توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو الست بربکم، اللہ کو اپنا رب مانیں گے، اللہ تعالیٰ کی وحی کا اقرار کریں گے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا گیا تھا۔ اللہ نے وعدہ لیا تمام مخلوقات سے، انسان اس میں شامل ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تمام اس میں ان سے سب نے یہ وعدہ لیا الست بربکم۔ اور دوسرا فاسق کی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، فرمایا اور دوسری یہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان یوصل، وہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق ہے رحم سے، رحم کے رشتے جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو ملانے کا حکم دیا ہوا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد وہ یہ توڑتے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے جس کو ملانے کا حکم دیا ہے رحم، اس کو یہ
رحم کے رشتے اس کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ اس کو بھی یہ توڑ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا تو رحم والے رشتے جو آپ کے رشتے بنتے ہیں، خالہ پھوپھی جو بھی آپ جانتے ہیں قریبی رشتے دار، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں گے، یعنی قرابت داری کا خیال نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تجھے جوڑے گا تو میں بھی اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو قطع کر دوں گا. تو وہ جو رحم ہے وہ کہنے لگا کہ پروردگار ہے اللہ، میں اس پر راضی ہوں. تو اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، یعنی کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. پھر ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ اگر تم چاہو اس حدیث کے لیے قرآن کی آیت پڑھ دو سورہ محمد کی، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. تو یہ جو رشتہ داری ہے اس میں نا وضاحت ہو گئی، ایک اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ ہے، اور ایک آپ نے اپنے رشتہ دار ملانے ہیں اور اپنے قریبی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں. تو لہٰذا تعلقات کو جب توڑا جاتا ہے اور ناجائز تعلقات کسی قسم کے بھی بنا لیے جاتے ہیں تو دونوں چیزیں اس میں شامل ہے، تعلقات کو توڑ دینا بھی اور تعلقات کی جائز صورت کو چھوڑ کر ناجائز صورت اختیار کرنا. یہ دونوں صورتوں میں کیا ہوگا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ فساد کرتے ہیں زمین میں. اس کا مطلب ہے فساد کی بڑی وجوہات اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنا اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تعلقات کو یا تو توڑ دینا یا ان تعلقات کی جگہ پر ان تعلقات کو ناجائز شکل عطا کر دینا. مثال کے طور پر آپ سے اگر پوچھا جائے کہ نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہوا ہے، نکاح اور زنا میں کیا فرق ہے، نکاح اور بدکاری میں کیا فرق ہے، کیا ایکسپلین کریں گے آپ؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے سوال پوچھا آپ سے. جی سر، نکاح ایک جائز رشتہ ہے اور زنا ناجائز. جی اب اگر آدمی اس جائز رشتے کو چھوڑ کر ناجائز رشتے یعنی کہ ناجائز تعلق بنائے گا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ فاسق بن جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، ہمارا حاجت روا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو یہ صفات دے دی جائے تب بھی آدمی صاف ظاہر ہے کہ وہ اس اطاعت الہی سے باہر نکل جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں، اس کا حتمی نتیجہ کیا ہے، فساد فی الارض، زمین کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جتنا بھی فساد ہے اس کی بنیادی وجوہات ہی چیزیں ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑنا، اور ایک یہ کہ جو تعلقات ہیں یا تو ان تعلقات کو استوار ہی نہ کرنا، اور یا اگر استوار کیا ہے تو ان کو ناجائز طور پر استوار کرنا اور ناجائز طریقے سے، یہ اس کے اندر ٹھیک. تو یہ دونوں چیزیں فسق کو پیدا کرنے والی ہیں. جب فسق پیدا ہوگا، نافرمانی پیدا ہوگی تو صاف ظاہر اس کا حتمی نتیجہ فساد ہے. اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر ایک بہت اہم گفتگو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک فساد اور اصلاح ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کا قرآن گواہ ہے کہ جو فسادی ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے. شروع میں آپ نے آیات پڑھی ہیں، لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. ابھی آپ لیٹسٹ بتائیں کہ 1945 میں جنگ عظیم کے دوران کن لوگوں نے 7 سے 8 لاکھ جاپانیوں کو یکے بعد دیگرے 2 دنوں میں چشم زدنی میں، یعنی کہ ایک آنکھ کے پلک جھپکنے میں موت کی گھاٹ اتار دیا. بتائیے وہ مسلمان تھے کہ کوئی اور تھے؟ کافر تھے. اور وہ کافر بلائے کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کو فسادی کہتے ہیں. یعنی کہ مسلمان وہ جن کا دین یا السلام علیکم وعلیکم السلام سے شروع ہوتا ہے اور جو سلامتی ہے، جن کا دین کا نام ہی اسلام ہے، سلامتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اصطلاحات بنائی جاتی ہیں اور اصطلاحات بنانے کے بعد ان کو چسپاں کیا جاتا ہے الٹ طریقے سے. الٹ طریقے سے چسپاں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصطلاح اس پر لگا دی جاتی ہے جو اس کا مستحق نہیں ہوتا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے صحابہ کے بارے میں کسی نے ساحر کہہ دیا، کسی نے نعوذ باللہ کذاب کہہ دیا، کسی نے مجنون کہہ دیا، کسی نے شاعر کہہ دیا، کسی نے دیوانہ کہہ دیا. یہ تمام ٹرمز جو بنائی گئی، ٹرمینالوجی بنائی گئی، پوری ڈکشنری بنائی گئی، صاف ظاہر ہے اللہ کی قسم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ باتیں کسی طور پر بھی چسپاں نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہوا ہے نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی اجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. فرمایا جو مجنون اور پاگل اور دیوانے ہوتے بلا اخلاق کے لحاظ سے اس سے ہوتے اضطراب ہے، آپ تو اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہے. تو یہاں یہ سمجھنا آج بھی یہی چیز ہے کہ جو اصلاح کرنے والے ان کو فسادی اور جہادی اور پتہ نہیں کیا کہتا ہے دہشت گردی والا کہا جاتا ہے، اور جو فساد کرنے والے وہ اپنے آپ کو منوا رہے ہیں کہ ہم تو دنیا کی اصلاح کرنے کا. تو فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. دنیا عارضی ہے
یہ چاند سال ہے یہ ختم ہو ہی جانی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن پتہ چل جائے گا, ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا جائے گا, اور ایمان والے اور ایمان کو اختیار کرنے کے بعد نیک عمل کرنے والے انشاءاللہ قیامت میں کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے آپ تمام لوگ جو سن رہے ہیں ان تک پہنچائیں یہ بات, جو نہیں سن رہے وہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرتے وقت پریشانی آ جاتی ہے, یا ظاہری طور پر دین پر عمل کرنے والا کسی مصیبت اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ شہید ہو جاتا ہے, یا حتیٰ کہ اس کو کوئی مسئلے مسائل جیل میں چلا جائے, قید میں چلا جائے, تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام چیزیں عارضی یا ختم ہو جانے والی ہیں, اور اس کے بعد اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہے. جبکہ یہ تمام کاموں پر مجبور کرنے والے قیامت والے دن ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی ضلالت اور رسوائی دنیا میں بھی دکھاتا ہے, اور آخرت میں تو انہوں نے ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ نقصان کس کو ہوگا, اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو. اللہ کا یا اس کے پیغمبروں کا یا دعوت دینے والوں کو کچھ نہیں بگڑے گا. دنیا عارضی اور بالکل فانی ہے, ختم ہو جانے والی ہے. قیامت والے دن اللہ آپ کو اتنا کچھ دے گا ایمان والوں کو کہ آپ راضی ہو جائیں گے, اور دنیا میں جتنے بھی کام ہیں ان کو بلا دیں. آگے اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ, تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی قرآن میں بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اور میں اے انسان تجھے اپنے رب کے بارے میں کس میں دھوکے میں ڈال دیا. تو لوگوں کی کتابیں پڑھتا ہے, لوگوں کی چیزیں پڑھتا ہے. اور میں آج ایک جگہ سمجھا رہا تھا, اب وہ آپ سے بھی میں ڈسکس کر دوں, یہ اللہ کی توفیق سے یہ بعض باتیں مشاہدے سے سمجھ آتی ہے. آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ سڑک کے اوپر گاڑیاں چلتی ہیں, بسیں چلتی ہیں, اس کے باوجود کیوں ضرورت محسوس ہوئی میٹرو اورینج ٹرین کی یا میٹرو بس کی, جو یہ اوپر چلتی ہے پل کے اوپر سے, اور کیا فرق ہے دونوں؟ اینی ون جی آپ میں سے بتائے گا. سر وہ تیز ہوتی ہیں, اور کیا کہتے ہیں ان سے کہتے جو کہتے ہیں اس کو جو ارد گرد نقصان ہوتا ہے ہوائی آلودگی سے کم ہوئے گی. جی, یہ ریان صاحب نے جواب دیا کہ فاسٹ, ایفیشینٹ اینڈ لیس لاس آف انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ اوپر جاتے ہیں نا, یہ ابھی آپ 10 فٹ اوپر گئے ہیں, 15 فٹ 20 فٹ, اور ایک پل بن گیا وہ اورینج ٹرین والا, اور آپ نے اس پہ سفر کیا, اور آپ اتر کے کہہ لیں گے واہ جی مزہ آ گیا, کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں آئی, کوئی سائیکل والا نہیں آیا, کوئی بائک والا نہیں آیا, اور آرام سے. تو کیا فزیکلی یہ بات ہو رہی ہے؟ جی میں صرف آپ کو نا ذہن کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب اورینج ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو اترتے ہوئے آپ کہتے ہیں یار راستے میں سائیکل والا آیا ہے, لوگ مسئلہ آیا, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. سر کوشچن ریپیٹ کر دیں گے؟ میں نے کوشچن ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کلاس کے نا انوالومنٹ ہو جائے. میں یہ کوشچن کرتا ہوں کہ ایک ہے سڑک, سمپل سڑک ہے, اس پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں, اس سفر کے دوران آپ کو واسطہ پڑتا ہے, آگے رکشہ آ گیا, آگے کوئی گاڑی آ گئی, آگے سائیکل آ گئی, اور آپ کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں, آگے کوئی اشارہ آ گیا. لیکن اسی سفر کو آپ فرق کریں کہ جب آپ میٹرو ٹرین میں اورینج ٹرین میں بیٹھتے ہیں, جو زمین سے تقریباً 30-40 فٹ کی ایلیویشن پر ہے, کہ ستون بنا کر پلرز بنا کے اوپر ایک ٹریک بنایا گیا ہے, اور اس کے اوپر آپ کو لے جایا جاتا ہے یہاں سے 18 کلومیٹر دور علی ٹاؤن سے, مطلب جواہری جو اس کا اسٹیشن ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر اور زمین پہ جو سڑک ہے اس سے سفر میں فرق کیا ہے؟ سر یہ پوچھ رہا ہوں. سر جو میٹرو ہوگی وہ انجویبل ہوگی اور جلدی ہو جائے گی. اچھا, اس کا مطلب ہے جب آپ اوپر سر رکاوٹوں کا فرق ہے سر. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ دیکھیں وہی الہی آئی ہے اوپر سے, اور جو اوپر سے آئی ہے نا وہی الہی. جی جی معذرت, میں پہلے مائک کام نہیں کر رہا تھا. ایک تو واضح فرق یہ ہے کہ جب ہم اوپر ہائٹ پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایریل ویو ملتا ہے. جی جی تھوڑا سا ایک جو نارمل سڑک پہ آپ کو اس طرح سے ویو نہیں ملتا. جو آپ 15-20 فٹ اوپر ہائٹ پہ ہوں تو زیادہ ایک واضح, اور آپ شہر کو اوپر ہائٹ سے دیکھ رہے ہو تو وہ ویو ہی ڈفرینٹ ہے. بالکل صحیح, یہ بھی بات, یعنی کہ یہ بھی لاجیکلی درست ہے. اب اس کا مطلب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہی الہی اوپر سے آئی ہے, اور جو چیز اوپر سے آئے اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. وہ اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل فرماتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ, تم نے ہر چیز پڑھ لی, تم نے انجینئرنگ پڑھ لی, ڈاکٹری پڑھ لی, یہ پڑھ لی, جو زمین پر بنائے گئے, یہ علوم زمین پر بنائے گئے, لوگوں نے بنائے, ان میں تبدیلیاں بھی ہوئی, ترمیمیں بھی ہوئی. پہلے ایک چیز تھی اس کو بدل کے دوسری چیز کر دی. سائنس نے کہا یہ تھیوری ہے, وہ 200 سال چلی, 200 سال بعد باطل ثابت ہو گئی, نئی تھیوری آ گئی. ایگزیکٹلی اس طرح اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ, اللہ تعالیٰ کے تو کفر کرتے, اور یہ بات انکار کرنا, اللہ کا کفر کرنا, اور وحی الہی سے دور رہنا. اب وحی الہی ہے اصل چیز جس کی وجہ سے ہمیں
اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کے لیے عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. لہٰذا بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ تعلق رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ تعلق رکھیں گے تب جا کے ہمیں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی، کیونکہ وحی الہی اوپر سے آئی ہے. فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے. یہ زندگی ہے پہلے والی، عہد الست والی، کہ اللہ تعالیٰ نے روحیں بنا دی، جسم عطا نہیں کیا. اور قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے موت کو پہلے پیدا کیا. سورۃ تبارک الذی میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ. تو پہلے ہمارا جسم موجود نہیں تھا، روحیں موجود تھی. اللہ فرماتا فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کر دیا. یہ زندگی پہلی ہو، یہ وہ زندگی ہے جس کے اندر آپ اور میں اس وقت موجود ہیں اور آپ میری بات کو سن رہے ہیں. ایک موت اور ایک زندگی ہو گئی. پھر فرمایا ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار دے گا، پھر تمہیں مار دے گا، اور وہ مرنا ہی ہے، صاف ظاہر ہے کہ ہم نے واپس تو جانا ہی ہے. ثم یحییکم، اور ثم آتا ہے تراخی کے لیے. تراخی کا مطلب ہوتا ہے کچھ فاصلہ ہے، کچھ وقفہ ہے. وہ وقفہ احادیث کے مطابق 60 سے 70 سال کا ایوریج 60-70 سال کا ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق یہ عمر ہے میری امت کی 60 سے 70 کے درمیان. اب صاحب ایوریج نکالی جاتی ہے، تو ایوریج آپ کو پتہ کیسے نکلتی؟ کوئی بچہ 10 سال میں پہنچ ہو جاتا ہے، جو 120 میں پہنچ جاتا ہے، 110 میں ہوتا ہے. جب 110 میں 10 جمع کریں تو 120 بنتا ہے، 2 پہ ڈیوائڈ کریں تو 6 کی ایوریج نکل آتی ہے. تو ایوریج عمر 60 سے 70 کے درمیان. اس کے بعد دوبارہ پھر ہمارے جسم کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا تھا اس پر پھر موت طاری کرتی جائے گی. ثم یحییکم، اللہ فرماتا ہے پھر وہ تمہیں زندہ کر دے گا. تو یہ زندگی اور موت کا تصور ہے جو اللہ نے بیان کیا، کہ پہلے آدمی مردہ ہے. اس وقت کی بات ہے جب روح تھی مگر جسم نہیں دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جسم کا قالب دیا، اس میں روح کو داخل کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ روح دوبارہ نکال لی، آدمی پھر فوت ہو گیا، اس کے جنازے کا اعلان ہو گیا، اور اللہ پھر اس کو زندہ کرے گا. اور جب اللہ دوبارہ زندہ کرے گا ثم الیہ ترجعون، تو پھر جو دوسری چیز ہے تم سارے کے سارے اللہ سبحانہ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو دعا سکھائی نا رات والی، اللہم بسمک اموت واحیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رات کو جو نیند کا شکار ہوتا ہے اور خواب کے اندر کئی چیزیں دیکھتا ہے، تو صاحب یہ بھی موت کی ایک قسم ہی ہے کہ آدمی جب فوت ہو جاتا ہے، اپنا نیند میں آتا ہے، تو اس وقت اس کی کئی چیزیں جو ہے اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے یہاں پر ایک زندگی ایک موت، پھر ایک زندگی ایک موت. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کس کی طرف لوٹائے جاؤ گے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں کائنات کا شعور بخشا، تمہیں زندگی عطا کی، وہی تمہیں دوبارہ مارے گا اور پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم دوبارہ پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور پھر فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں. اچھا، اب جو کچھ زمین میں ہے اس کے اندر بہت اہم مسائل ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زمین میں جو کچھ میں، اس میں پہلا اصول یہ نکلتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو تیار کیا ہے، پہلے اللہ نے زمین بنائی، کیونکہ اللہ فرماتا ثم استوى الى السماء، اس کے بعد اس نے آسمان کی طرف مستوی ہوا، اور اس کے بعد اس نے آسمان. اس میں بعض لوگوں کو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ 30ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے والارض بعد ذلک دحاھا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمانوں کے بعد بچھایا. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تخلیق کرنا ایک اور چیز ہے اور بچھانا ایک اور چیز. مثال کے طور پر آپ گھر میں ہی دیکھ لیں کہ 2 چیزیں آپ لے کر آتے ہیں، ایک آپ پہلے لے آئے اور ایک بعد میں لے کر آئے. تو بعد میں آنے والی چیز آپ نے اس کا ذکر کیا اور جو پہلے آنے والی اس کو بعد میں بچھا دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ بعد میں تیار ہوئی، ہم یہی کہیں گے لے کر پہلے اسی کو ہی آئے، لیکن ہم نے بچھایا اس کو بعد میں. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ اس کو پیدا کر دیا. اس کا مطلب ہے زمین میں جو چیزیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ انسان کے لیے ہیں. اور دوسرا اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ زمین میں جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ہی حلال ہیں، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہی کسی کو حرام قرار دے دے. اس لیے اس سے اصول نکلتا ہے فقہی کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، اشیاء میں اصل اباحت ہے کہ آپ کے لیے زمین کی تمام چیزیں مباح ہیں، حلال ہیں، سوائے ان چیزوں کے جس میں شریعت کے اندر نص موجود ہو کہ فلاں چیز جو ہے وہ حرام. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو نام لے کر حرام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو نام لے کر حرام کر دی ہے. تو زمین یعنی کہ جو اشیاء ہیں ان میں اصل چیز اباحت ہے. جتنی بھی اشیاء ہیں ہمارے سامنے کوئی بھی چیز آئے گی کھانے پینے والی، کوئی بھی چیز ہمارے سامنے موجود ہوگی تو وہ ہمارے لیے حلال ہی ہوگی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ وحی کے اندر نازل فرما دے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے کہ یہ چیز ہمارے لیے حلال نہیں. اس سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے. اور دوسرا
یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اللہ نے زمین کو پہلے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہلے پیدا کیا ہے، پھر فرمایا ثم استوى، پھر استوا وہ مستوی ہو گیا. اب وہ مستوی کس طرح ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں پریجنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ائمہ نے اس کے بارے میں تصریح کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مستوی ہونا وہ اس کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، الاستواء معلوم، استواء تو معلوم ہے، بل کیف مجہول، اس کی کیفیت وہ مجہول ہے، ہمیں نہیں پتہ. والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح مستوی اللہ ہی جانتا ہے. تو اب یہ ٹائم جی تقریباً ختم ہونے والا ہے کلاس کا بھی، تو میں انشاءاللہ آپ نماز کے بعد تقریباً 15 منٹ اس کلاس کو آغاز کریں گے. جزاکم اللہ خیر. اب نماز کی فوراً بعد تقریباً 7:33 پر دوبارہ کلاس شروع